حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کا ایک گورنر منتخب کیا جس کا نام حضرت عقبہ بنت نافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 622 سن میں پیدا ہوئے اور یہ عظیم سلطنت کے فاتح بنے اور یہ عظیم ملک فتح کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک گورنر منتخب ہوئے شمالی افریقہ کے، یہ مصر کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے ایک علاقے تیونس میں پہنچے، اور وہاں پر جا کر کے جب افریقہ کو انہوں نے فتح کر لیا تو اس کے بعد یہ تیونس کے علاقے میں ایک پڑاؤ ڈالنے کے لیے ایک جنگل تھا۔ علماء نے لکھا کہ بہت بڑا جنگل تھا، اس کو انہوں نے پڑاؤ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جب وہاں پر گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت گھنا اور یہاں پہ زہریلے سانپ۔ کچھ صحابہ کرام 18 صحابہ کرام علماء نے لکھے ہیں، ان کو لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل میں پہنچے اور اعلان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہم ورنہ اگر کسی کو دیکھیں گے تو ہم یہاں سے قتل کر دیں گے، کیونکہ ہم اس کو شہر اور اسلامی ملک اور ایک اسلامی شہر بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہم پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا جب وہ زہریلے سانپ اور موذی جانور، ہر قسم کے جانور وہاں پر پائے جانے والے زور و قطار سے لین سے جا رہے تھے، جب وہاں سے نکل گئے تو انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور سارے صحابہ کرام نے وہاں پہ جنگل کو صاف کیا، اور جیسے جنگل کو انہوں نے صاف کر لیا اس کے بعد وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ باقی بھی یہ ملکوں میں افریقہ کے علاقوں میں یہ فتوحات کے لیے عظیم ایک لیڈر تھے جو اپنے آپ کو پھیلاتے چلے گئے۔ اس وجہ سے دوسری جگہ میں لکھا ہے کہ جب یہ جا رہے تھے ایک سفر پر، ایک جنگ کے لیے سفر پر جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ایک پانی ختم ہوا اور پانی نہیں مل رہا تھا وہاں پر، بالکل پانی وہاں پر دور دور تک پانی تھا لیکن وہاں پر پانی نہ تھا، تو حضرت عقبہ بن نافع نے 2 رکعت نوافل ادا کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے تو ان کے گھوڑے نے پاؤں مارنا شروع کر دیا۔ جیسے پاؤں مارا، حضرت عقبہ بن نافع کھڑے ہوئے، دیکھا کہ مٹی گھوڑا ہٹا چکا ہے، تو اس کے بعد ایک پتھر سا نظر آیا، اس پتھر کو جب انہوں نے اٹھایا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا، جس کی وجہ سے وہاں کے صحابہ کرام نے بھی پیا، لوگوں نے پیا، اور وہاں پہ گھوڑے جو پیاسے مر رہے تھے، جو تڑپ رہے تھے، وہاں پر ان جانوروں میں پانی پیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جانور نے جب پانی پی لیا ان کو، تو اس کے بعد وہاں سے اس چشمے کو جاری چلتا ہوا یعنی چھوڑ کر کے اگلے لشکر اور سفر پر روانہ ہوئے، جو کہ سفر پر چلتے ہی آگے ایک جذبات کے اندر جسے ہم بحر ظلمات کہتے ہیں، اور بحر ظلمات پہ جب پہنچے تو وہاں پر جا کر کے انہوں نے ایک بحر ظلمات میں پہنچے تو گھوڑے ان کے اندر دوڑا دیے، کیونکہ جذبات میں آ کر کے گھوڑے دوڑائے، اور صحابہ کرام اور پورے لشکر نے آ کر وہاں پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے، کیونکہ کسی نے اعتراض نہ کیا۔ یہ عظیم لیڈر جو تھے، عظیم فاتح، باقی افریقہ کے ساتھ ہی دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد واپسی کے سفر پر جو ان کو باغیوں نے شہید کر دیا گیا، یہ 1983 میں شہید ہوئے۔